بچپن میں نے بہت غلط کاریاں کی تھی۔ مجھے کسی نے ایک حکیم کے بارے میں بتایا کہ اس سے علاج کروا۔ میں نے علاج شروع کیا، لیکن علاج کے بہانے حکیم نے اپنا اتنا بڑا کہانی آخری شام حکیم کے نام۔ عمر 22 سال تھی، چہرے پر جوانی کی تازگی تھی، مگر دل کے اندر ایک ایسا بوجھ تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام احسن تھا، ایک خوش شکل، ذہین اور زندگی سے بھرپور لڑکا۔ لیکن اپنی کم عمری میں اس نے کئی ایسی غلطیاں کر لی تھی جنہیں وہ وقت گزارنے کے باوجود بھلا نہیں پا رہا تھا۔ دوستوں کی صحبت، وقتی خواہشات اور لاپرواہی نے اسے ایسے راستوں پر دھکیل دیا تھا جن کے نتائج اب اس کی زندگی پر سایہ بن کر چھا گئے تھے۔ باہر سے وہ ایک ہنستا مسکراتا انسان دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ کئی راتیں وہ جاگ کر گزارتا، اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا اور دل ہی دل میں پچھتاتا کہ کاش وقت واپس لوٹا تھا۔ ایک دن جب اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تو ایک بزرگ شخص نے اسے ایک مشہور حکیم کے بارے میں بتایا جو نہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا تھا بلکہ لوگوں کو حوصلہ اور امید بھی دیتا تھا۔ احسن نے بہت سوچنے کے بعد اس حکیم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک سرسبز وادی میں واقع وہ قدیم سا مطب عجیب سکون کا احساس دلاتا تھا۔ دروازے کے سامنے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی خوشبو ہوا میں گلی ہوئی تھی۔ احسن جب وہاں پہنچا تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ حکیم صاحب ایک سنجیدہ مگر نہایت نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے احسن کی باتیں بڑے غور سے سنی، اس کی پریشانی کو محسوس کیا اور پھر مسکرا کر کہا، بیٹا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ان غلطیوں سے سیکھ کر خود کو بہتر بنائے۔ ان الفاظ نے احسن کے دل پہ عجیب اثر کیا۔ کئی مہینوں بعد اسے محسوس ہوا کہ شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ حکیم صاحب نے اسے چند جڑی بوٹیوں پر مشتمل دوا دی، صحت مند طرز زندگی بنانے کا مشورہ دیا اور ہر ہفتے ملاقات کے لیے آنے کو کہا۔ احسن نے ان کے ہدایت پر عمل شروع کر دیا۔ اگلے چند ہفتوں میں اس کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ حکیم صاحب کی مطب میں ایک نوجوان شخص بھی کام کرتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان کی عمر تقریباً 30 سال تھی، شخصیت باوقار تھی، گفتگو میں نرمی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جو پہلی نظر میں ہی انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ شروع میں احسن نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن ہر ہفتے جب وہ مطب آتا تو سلمان کی موجودگی اسے اچھی لگنے لگی۔ سلمان ہر آنے والے مریض سے احترام سے پیش آتا، ان کی بات سنتا اور دلجوئی کرتا۔ ایک دن جب احسن مطب کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو سلمان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان عام سی گفتگو شروع ہوئی، مگر نہ جانے کیوں احسن کو لگا جیسے وہ برسوں سے اسے جانتا ہو۔ باتوں ہی باتوں میں احسن نے اپنی زندگی کے کچھ دکھ اس کے سامنے بیان کر دیے۔ سلمان نے نہ تو اسے برا بھلا کہا اور نہ ہی ماضی کی غلطیوں پر طعنے دیے، بلکہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر صرف اتنا کہا، ہر انسان کو ایک دوسرا موقع ملنا چاہیے، خاص طور پر خود اپنی نظروں میں۔ یہ جملہ احسن کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی باغ میں بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی لمبی گفتگو کرتے اور کبھی خاموشی سے شام کے ڈلتے رنگوں کو دیکھتے رہتے۔ احسن کو محسوس ہونے لگا کہ سلمان کے ساتھ وقت گزارنے سے اس کی دل کی بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ زندگی جو پہلے اسے بوجھ لگتی تھی اب تھوڑی روشن محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک شام ہلکی بارش ہو رہی تھی، مطب کے باغ میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دور پہاڑوں پر بادل اتر رہے تھے۔ احسن ایک درخت کے نیچے کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا کہ سلمان اس کے قریب آ گیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر سلمان نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں سے روشنی دیتی ہے جہاں ہم صرف اندھیرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہو چکی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ احساس دوستی تھا، محبت تھی یا صرف کسی سچے انسان کی قربت کا اثر، لیکن اتنا ضرور تھا کہ سلمان کی موجودگی اب اس کی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی تھی۔ یہ تو صرف آغاز تھا، اصل کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ احسن نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی ہے، ایسا رخ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب ہر ہفتہ اس کے لیے ایک خاص دن بن چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دن وہ سلمان سے ملے گا، اس کی آواز سنے گا اور چند لمحے اس کے ساتھ گزار سکے گا۔ ایک شام جب مطب بند ہونے والا تھا اور باقی لوگ جا چکے تھے،
آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سلمان نے احسن سے کہا کہ اگر جلدی نہ ہو تو کچھ دیر باغ میں بیٹھتے ہیں۔ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے باغ کے ایک کونے میں پہنچ گئے جہاں سفید پھولوں کی بیل ایک لکڑی کے سائے دار راستے پر پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی رہی، پھر سلمان نے دھیرے سے کہا، تم پہلے جیسے نہیں رہے، تمہاری آنکھوں میں اب امید نظر آتی ہے۔ یہ سن کر احسن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جواب دیا، شاید اس لیے کہ میری زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے مجھے خود سے دوبارہ ملوا دیا ہے۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا اور اس نظر میں ایسی اپنیت تھی کہ احسن کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی گفتگو گہری ہوتی گئی۔ وہ اپنے خوابوں، خوفوں اور ان باتوں کا ذکر کرنے لگے جو وہ دنیا سے چھپائے رکھتے تھے۔ احسن کو محسوس ہونے لگا کہ سلمان کے سامنے اسے کوئی دکھاوا نہیں کرنا پڑتا، وہ جیسا ہے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی دوران کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ایک دن جب احسن مطب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلمان ایک اجنبی شخص کے ساتھ کھڑا مسکرا کر بات کر رہا ہے۔ وہ شخص نہایت پر اعتماد تھا اور سلمان سے خاصا قریب معلوم ہوتا تھا۔ احسن کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہ سمجھ سکا۔ پورا دن وہ خاموش رہا اور پہلی بار سلمان نے بھی اس کی خاموشی محسوس کی۔ شام کے وقت جب دونوں اکیلے ہوئے تو سلمان نے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو؟ احسن نے نظریں چرا لی اور بات بدلنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک انجانا خوف جنم لے چکا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ سلمان کو کھونے کے خیال سے بھی ڈرتا ہے۔ دوسری طرف سلمان بھی اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کو گھر واپس جاتے ہوئے احسن کے ذہن میں بار بار وہی منظر آتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سلمان اب اس کی زندگی کا صرف ایک دوست نہیں رہا، بلکہ اس کے جذبات میں اس کی جگہ کہیں زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس شخص کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد جیسی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور تھی، اور جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تو احسن کی زندگی ایک ایسے راز سے ٹکرائے گی جو اس کی ماضی، اس کے علاج اور اس کے مستقبل تینوں کو بدل کر رکھ دے گی۔ احسن پوری رات نہیں سو سکا۔ اس کے ذہن میں وہی سوال گردش کر رہا تھا کہ سلمان اس سے کچھ چھپا کیوں رہا ہے۔ اگلے دن جب وہ مطب پہنچا تو ماحول معمول سے مختلف تھا۔ حکیم صاحب کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور سلمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی۔ احسن کے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ آخرکار سلمان اسے مطب کے پچھلے باغ میں لے گیا جہاں ان کی بے شمار یادیں وابستہ تھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سلمان نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اس کے اندر چند میڈیکل رپورٹ اور ایک خط تھا۔ خط پڑھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سلمان نے لکھا تھا کہ کئی ماہ پہلے اسے ایک خطرناک بیماری تشخیص ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے واضح کر دیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں، اسی لیے وہ کسی سے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مگر احسن کی سچائی اور بدلتی ہوئی زندگی نے اس کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ احسن کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص نے اسے امید دی خود اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ سلمان نے دھیرے سے کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ حقیقت اس طرح جانو، لیکن اب وقت آ گیا ہے۔ احسن نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں سینکڑوں ادھورے سوال اور ہزاروں یادیں ایک ساتھ جاگ اٹھی تھی۔ شام کے سائے لمبے ہونے لگے، باغ میں خاموشی پھیل گئی اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہے۔ پہلی بار احسن کو محسوس ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی اپنے کو کھونا نہیں، بلکہ یہ جان لینا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ سلمان کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے ذہن میں ان تمام دونوں کی تصویریں گردش کرتی رہی۔ جب وہ یہاں آیا تھا ٹوٹا ہوا، مایوس اور بے امید، اب حقیقت اس کے سامنے تھی، ایک ایسی حقیقت جو اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ کہانی کا اختتام اسی دردناک لمحے پر ہوا جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور احسن کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ بعض لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کہانی صرف تفریح، سبق اور ادبی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کا کسی حقیقی شخص، واقعے یا کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ کہانی کے تمام کردار، مقامات اور واقعات مصنف کے تخیل کا حصہ ہیں۔
اسی طرح اس ویڈیو میں استعمال ہونے والا تھمبنیل بھی ایک خیالی اور ڈیزائن شدہ آرٹ ورک ہے، جیسے صرف کہانی کی موضوع کی نمائندگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کسی کردار یا واقعے کی کسی حقیقی شخص سے مشابہت محسوس ہو تو اسے محض اتفاق سمجھا جائے۔ ہمارا مقصد صرف قارئین اور ناظرین کو ایک دلچسپ کہانی اور مثبت پیغام فراہم کرنا ہے۔ کسی فرد، گروہ یا شخصیت کی دل آزاری ہرگز مقصود نہیں۔ شکریہ۔